امریکی ایوان نمائندگان میں ڈونلڈ لو کا بیان، اور یہ وہ بیان ہے جس کو شاید پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف انتظار کر رہی تھی۔ پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان میں جو کچھ ہوا، ایک سیاست گھوم رہی تھی سائفر کے گرد۔ سائفر کو عمران خان نے 27 مارچ 2021 کو ایک جلسے کے اندر اسلام آباد میں لہرایا اور کہا کہ یہ وہ ثبوت ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق نے ان کی حکومت گرا دی، اور رجیم چینج کی ایویڈنس ان کے پاس یہ موجود ہے۔ اور سندھ ہاؤس میں جو ان کے اراکین ٹوٹ کے جا چکے تھے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے ان کے بندے توڑے تھے اور انہوں نے ان کی حکومت گرائی ہے۔ کیوں گرائی ہے؟ کیونکہ یہ روس کا دورہ کر کے آئے تھے اور یہ بات امریکہ کو بہت ناگوار گزری۔ ڈونلڈ لو نے ایوان نمائندگان کے سامنے جب یہ سوال آیا تو واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے، فالس جھوٹ ہے، کمپلیٹ لائی، اور اس سے زیادہ ڈائریکٹ الفاظ میں اس کی تردید نہیں جاری کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا سائفر کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اس وقت کے سفیر جن کے ساتھ یہ ملاقات تھی، انہوں نے خود ذکر کیا ہے سائفر کے اندر کہ میرا یا امریکہ کا دونوں کا عمران خان کی حکومت گرانے میں کوئی رول نہیں تھا۔ اس میں بہت سی اور باتیں ہوئیں، لیکن یہ ایک ایسا تھورنی ایشو تھا جس نے ایک سال کے اندر پاکستانی سیاست کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے نتیجے میں یہاں 9 مئی ہوا، کیونکہ الزام یہ تھا کہ امریکی ایما کے اوپر جنرل باجوہ نے ان کی حکومت گرا دی۔ براہ راست جلسوں کے اندر عمران خان خط لہراتے تھے اور نام لے کر پکارتے تھے، اسی کی بنیاد کے اوپر پھر بہت زیادہ کریک ڈاؤن بھی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کیا، پارٹی کے اوپر بہت ساری مشکلات آئیں، ان کے بہت سارے بندے جو تھے ان کی جب گرفتاریاں ہوئیں یا وہ 15-20 روز کے لیے غائب کر دیے جاتے تھے، پھر پریس کانفرنس کرتے تھے اور پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے تھے، اس میں 9 مئی کا بہت بڑا رول تھا۔ لیکن 9 مئی ہوا کیوں؟ کیونکہ 27 مارچ 2021 کو جب عمران خان نے وہ خط لہرایا، اس دن سے ایک پولرائزیشن کی ایسی فضا بنی کہ امریکہ نے پاکستان میں ایک منتخب حکومت کو گرا دیا ہے، جس کے متعلق آج آفیشیل جو ورژن ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ ہمارا تو اس میں رول ہی نہیں تھا، خود پاکستانی سفیر نے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے، اور سپریم کورٹ کے سامنے جو کچھ مقدمات ہیں جس میں بحریہ ٹاؤن اور DHA والا جو گرین ایریا کے اوپر کنسٹرکشن کا کیس ایک سامنے آیا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بہت پاورفل پوزیشن لی، اور پاورفل پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ سوال کر رہی ہے کہ کس قانون کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور 9 مئی کے واقعات، کیونکہ ہم نے ذکر کیا ہے پروگرام کے ابتدائیے میں کہ یہ سائفر والا معاملہ اور لے گیا پاکستان میں 9 مئی کی طرف، تو 9 مئی کے ایک مقدمے کے اندر سپریم کورٹ نے جو پوزیشن اختیار کی ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے کویسچن کیا پولیس والوں سے کہ آپ کی تفتیش اور آپ کے ثبوت کدھر ہیں؟ بغیر تفتیش اور بغیر ثبوت کے آپ یہ جو الزام لگائیں اور ایک وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جو پروگرام میں مہمان شخصیات ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور شیر افضل مروت صاحب ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سنی اتحاد کونسل سے۔ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب، ڈونلڈ لو کا سٹیٹمنٹ سب سے پہلے تو رد عمل آپ سے چاہیے۔ انہوں نے تو کہا کہ سراسر جھوٹ ہے۔ جی شکریہ۔ یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے سامنے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ میری رائے میں اس بیان کی سبسیکوئنٹلی اسکروٹنی ہوگی۔ ماضی میں بھی امریکن کانگریس کے سامنے اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے سامنے سرکاری ملازمین بے تحاشا جھوٹ بولتے آئے ہیں، اور ہر ایک سرکاری ملازم اس وقت کی حکومت کی پالیسیوں کا پابند ہوتا ہے، اوتھ ایکٹ کے تحت بھی پابند ہیں، حتیٰ کہ وہ ہاؤس کو بھی ڈسکلوز کرنے کا جو ہے پابند نہیں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب سرکاری ملازمین اتنا جھوٹ بولنے لگے ہاؤسز کے سامنے، بالخصوص کانگریس کے سامنے، تو ایک ایکٹ متعارف کرایا امریکہ میں، اور اس کو کہتے ہیں فالس اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 1996۔ اس کے دفعہ 1001 کے تحت یہ جو آج کا بیان ہے، اور سبسیکوئنٹلی اس کے تحت پھر ہزاروں کی حساب سے سرکاری ملازمین کی پراسیکیوشن ہوئی، ان لوگوں کی جو بعد میں فورینسک ایویڈنس آئی یا لیٹر سٹیج پہ کوئی ایویڈنس آئی کہ فلاں ملازم۔ سر، یہ ایوان نمائندگان کے سامنے ٹیسٹمنی ہے، اور اس کو جھوٹ بولنا ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے سامنے آپ جا کے کہہ دیں تو آپ کو پتہ ہے سزا بعد میں کیا ہوگی۔ سپریم کورٹ میں روزانہ جھوٹ بولا جاتا ہے منوں کی حساب سے، تو وہ پھر پکڑے بھی تو جاتے ہیں۔ نہیں، کب پکڑے گئے؟ کس کو آج تک پاکستان میں پرجری کی بنیاد پہ سزا ہوئی ہے؟
ہمارا دفعہ 193 ہیں. وہ پرجری کو جو آپ کا پورا سیاسی بیانیہ اس نے زمین بوس کر دیا ہے. نہیں یہ وہی شخص تھا جو رائٹر ہیں سائفر کا, اور اسی سائفر سے کہانی شروع ہوتی ہے. سائفر اسد مجید نے لکھا تھا, ہمارے سفیر نے ہمارے پرائم منسٹر کو. نہیں, سائفر جو ہیں وہ میسج تھا ان حضرات کا جو ایمبیسڈر نے ٹرانسمٹ کیا سائفر کی شکل میں. مولوی صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امریکی آفیشل آئے اور ہمارے ہی سفیر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو بتا دو کہ تمہاری حکومت گر گئی تو ٹھیک ہے, نہ گری تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے. نہیں, وہ تو پرائم منسٹر کے لیے تو نہیں تھا نا, وہ تو جنرل باجوہ کے لیے تھا. فورن آفس جاتا ہے وہ. آپ کا آپ کے فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی. یہ اب پالیسی یہ بنائیں گے کہ آئندہ کے لیے سائفر بھی ڈائریکٹ ادھر ہی جائے. سر ڈائریکٹ ادھر ہی آیا ہے, اس کی سی سی ہو کے باقی جگہ جاتا ہے ادھر ہی. یہ میرا بیان کنکلوڈ کرنے دیں. سائفر وہ ایک میسج تھا ڈونلڈ لو کا جو ایمبیسڈر نے بھجوایا فارن آفس, کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو چلتا کر دیں ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے. یہ اب ایڈمیٹڈ ہیں کیونکہ ہمارے ٹرائل اسی میسج پہ ہوئے ہیں, اسی میں ہمیں سزا سنائی گئی اور آج اسی میں اپیل میں سماعت تھی. آپ کے اوپر الزام تو یہ ہے نا کہ آپ نے سائفر کے کانٹینٹ کمپرومائز کیا, اس میں یہ الزام تو نہیں ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کیا. کنٹینٹ ایک منٹ جی میں ایک ایکسپلین کر دوں. کنٹینٹ تو ہم مان رہے ہیں, یہ تو ہم مان رہے ہیں, یہی تو ہمارا بیانیہ ہے جو ہم نے جلسے میں بات کی تھی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکن یہ کہیں کہ چلتا بھی کریں اور کسی کو بتانے کی جرت بھی نہ کریں. اور خان نے کیا کیا؟ خان نے آ کے قوم کو یہ بتایا کہ حکومت آپ کے ووٹ سے بنی ہے, اور اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس حکومت کو گرائیں, اور اب جو جن کے ووٹ سے یا جو پاکستان کے آئین کے تحت حکومت بنانے کے ذمہ داران ہیں ان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ان کو جا کے بتا دے کہ جی مجھے اس پاداش میں بھیجا جا رہا ہے. اچھا بلال صاحب سے پوچھیں. بلال صاحب آپ فرمائیے, آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جیسے آپ نے ابھی ابتدائیے میں کہا یا ابھی بات کرتے ہوئے آپ نے کہا, بالکل کمپلیٹلی آج ڈونلڈ لو نے ان کا بیانیہ پی ٹی آئی کا ڈسمینٹل کر دیا سائفر کا جی. اور یہ اس کی امپورٹنس اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس ٹائم پہ نہ صرف انہوں نے اس سائفر کو بیانیے کی بنیاد بنایا بلکہ اس سائفر کو بنیاد بنایا اسمبلی کو لیگلی ڈیزالو کرنے کا بھی. آرٹیکل 5 لگایا ساری اپوزیشن کے اوپر, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یونانیمسلی اس ڈیسیجن کو ریورس کیا آپ کے سامنے. تو دیکھیے انہوں نے اس جھوٹ کو جس طرح خان صاحب کی لیک میں واضح طور پہ آیا تھا کہ اس پہ ہم نے کھیلنا ہے, وہ کھیلے تھے, اور وہ حقیقت جو ہے وہ آج سب کے سامنے عیاں ہو رہی ہے اسی ڈونلڈ لو کے منہ سے جس کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے. آج آپ نے خود سنا کانگریشنل ہیئرنگ میں کہ بڑے واضح طور پہ سوال ان سے کیا گیا کہ کیا یہ جو کنسپریسی تھی عمران خان کے بارے کو ریموو کرنے کی, جو کنسپریسی کی بات ہوتی ہے, اس میں کیا حقیقت ہے. تو ڈونلڈ لو نے رک کے پاز کر کے کہا کہ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مکمل جھوٹ ہے. 2-3 دفعہ یہ بات کی. بلال صاحب یہ تو اس کا بیان تو آ گیا کھل کے, لیکن جو سائفر کے کانٹینٹ تھے اس میں سے ایک حصہ درست تھا. وہ یہ تھا کہ امریکہ ناخوش تھا عمران خان کے روس جانے کے اوپر, ایک ایسے موقع کے اوپر جس رات یہ وہاں پہنچے تھے اسی رات یوکرین پہ حملہ ہو گیا. لیکن عمران خان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ رجیم چینج ہوا ہے, جو آج وہ ڈینائل کیا. اس نے کہا کہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے جو آپ نے پہلی بات کی اس کے اوپر یقیناً نہ موقف لے سکتے ہیں بطور قوم. فورن آفس بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے دورے کے اوپر یا آپ کی رائے ہو سکتی ہے, مگر وی ڈس ایگری. ڈیمارش بھی ہوا, مگر اور ڈیمارش اظہر مجید کی ریکمنڈیشن جی جی مگر اس نے اس ڈنر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس نے غیر سفارتی انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر تو نو کانفیڈنس تمہارے یہاں ہو رہی ہے وہ تو کامیاب ہوگی تو پھر تو تمہیں معافی مل جائے گی. جو کانٹینٹ ہم نے دیکھے پڑھے ہیں اگر نہ ہوا تو پھر تمہیں مشکل پیش دیکھیے نا. بات یہ ہے کہ ٹیپیکل کاؤبوائے جو سٹائل ہے نا امریکنز کا, اسی انداز میں اس نے کہا ہوگا ڈونلڈ. مگر دیکھیے سفارتی میں دیکھیے ہم بھی اکثر بطور ملک دیگر جگہوں پہ جا کے ہمارے فورن آفیسرز بھی, اور آپ بلا کے بھی ایمبیسڈرز کو دوسرے ملک میں بھی سفیر جو ہوتے ہیں وہ جا کے اعتراضات کرتے ہیں. پھر تو یہ ایک ڈسکشن رہتی ہے جہاں پہ کوئی ایک ملک محسوس کرتا ہے کہ یہ بات نامناسب تھی تو ڈیمارش ریکویسٹ کرتا ہے, مگر وہ ایک سپریٹ ڈسکشن ہے آل ٹوگیدر. بات یہ کہ جس طرح خان صاحب نے اعظم خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب نے اعظم خان صاحب کے ساتھ اس آڈیو لیک میں واضح طور پہ کہا کہ اب ہم نے اس پہ کھیلنا ہے. آپ کے خیال میں کھیلا گیا سائفر؟ نہیں, بالکل کھیلا گیا جی. نہ صرف کھیلا گیا, اسمبلی کو قاسم سوری جیسے شخص جو خود اسٹیج پہ موجود تھا اس کے ہاتھ سے اس سائفر کی بنیاد پہ ڈیزالو کرایا گیا. عارف الوی اس میں ملوث تھے, فواد چودھری اس میں ملوث تھے. اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پھر ریلیاں کی گئی, جلسے کیے گئے, انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی اگلے 2-3 ہفتے, اور اس کے بعد ان کا بیانیہ یہی رہا ہے. اور تو پاکستان پورا اس آگ میں لپیٹا گیا جی. اور اس کے بعد ایبسلیوٹلی ناٹ کے بیانیے کے بعد آج یہی جماعت
امریکہ میں لابیسٹ کو چیز کر کے شہباز گل کو بھی انہوں نے بھیجا. آج اگر یہ ہیئرنگ بھی ہوئی ہے تو پارٹلی اسی وجہ سے یہ کہ انہوں نے ہی جا کے امریکی کانگریس مینوں کو چیز کیا کہ جی پاکستان میں آج اگر یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے ان کی خواہش پہ ہوئی اور وہ بھی ان کے سر پہ پڑی. ان کے سر پہ پڑی چونکہ ان کا جھوٹ ان کے سامنے آیا. ایک تاریخی حقیقت جو ہے شاید آپ کی جماعت اس کو ماننے سے انکاری ہے. مارچ 2021 میں سینٹ الیکشن ہوئے تھے جب یوسف رضا گیلانی آپ کے امیدوار کے مقابلے میں یہاں سے اسلام آباد سے سینیٹر منتخب ہو گئے. آپ کی جماعت کے 15 سے 18 قومی اسمبلی کے اراکین لائن کراس کر چکے تھے. یہ نو کانفیڈنس ہوئی ہے اپریل 2022 میں اور یہ مارچ 2021 سے ایک سال پہلے آپ کے بندے ٹوٹ چکے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ یہ آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں بن نہیں رہی. اسی اسٹیبلشمنٹ جس کے کندھوں پہ آپ آئے تھے اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کندھوں سے اتار کے پھینک دیا تھا. یہ والا ایک ٹوسٹ جو تھا نا یہ آپ نے استعمال کیا اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. سائفر والا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میرا اس پہ یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے. آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی تھی. آپ نے نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کی جو حکومت پی ڈی ایم کی آئی تھی وہ انڈیجنس میٹر تھا؟ انڈیجنس یہ تھا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ آپ کو 18 میں محبت سے لائی تھی اس نے اس لڑائی کے بعد آپ کو اپنی محبت سے ختم کر دی. اس نے گرا دیا آپ کو. اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی کیونکہ آپ سے لڑائی ہوگی. نہیں، میرے سے لڑائی ہوئی لیکن میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ لائی تو دو باتیں ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے آج جو غلط بیانی کی ہیں اور یہ یاد رکھیں اور آپ کے بیان اس کو مارک کر لیں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ شخص اسی غلط بیانی کی پراسیکیوشن فیس کرے گا. اللہ کرے گا وہ اس کے ساتھ. اگر فرض میں آپ کی باتوں کے دوران نہ ہنستا ہوں نہ آپ کے مارچ 2000 میں عرض کرتا ہوں مارچ 2000 میں نہیں، ایک منٹ میرے دوست دیکھیں ہم اب بھی وکیل ہیں. میں بات کرتا ہوں دس از ناٹ گڈ کہ آپ کی بات پہ کون ہے سر؟ میرا بھائی انسا ہے. اچھا، یہ مناسب نہیں ہے. نہیں ہنسنا تو نہیں خیر چاہیے. آرگومنٹ کر سکتے. ہاں آرگومنٹ کر لے. یہ جسٹر دینا میڈیا پہ آپ کا نہ لگائیے. معذرت کے ساتھ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، نہ مجھے آج تک کسی شخص نے یہ شو میں یہ بات کی ہے. اتنی برداشت اب رکھیے. میں نے آپ کے بیان نہ انٹرپٹ کر رہا ہوں مگر آپ کی بات کے اوپر میں اس کو پروسیس کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایسے میں بہتر ہیں کہ پھر ہم نہیں کریں بیان اور اپنی بات جاری نہیں. اگر اس طرح یہ میں بات کر رہا ہوں آپ ہنس رہے ہیں یا میں آپ کی باتوں میں بات آپ کو میری ہنسی کی آواز آئی ہے. چلے ہوا بھی ہے تو آگے چلتے ہیں. مارچ 2021 میں سینٹ الیکشن یوسف رضا گیلانی آپ کے بندے ٹوٹ چکے تھے. اب بالکل مجھے محسوس ہو رہا ہے. نہیں آپ اس طرح نہ کریں. آپ نے نامناسب بات کی ہے، نہایت نامناسب بات کی. چلے میرے خیال میں آپس میں گرمی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. مارچ 2021 سینٹ الیکشنز آپ کے بندے ٹوٹ چکے تھے. ٹوٹ چکے تھے. کنہوں نے توڑا تھا؟ کنہوں نے توڑا تھا؟ جن کا کام ہے توڑنے کا. کس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا. تو پھر سائفر کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہی تو میرا سوال ہے. میں آپ کو عرض کروں اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کو کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے. آپ کل کے نام لیں.